ہم شاید کبھی نہیں سیکھ سکتے۔ میرے سامنے اس وقت پاکستان کے دفتر خارجہ کے 2 اہم بیانات پڑے ہوئے۔ ان دونوں بیانات کے درمیان میں 5 ماہ کا وقفہ ہے، لیکن اس وقفے کے دوران ہماری حرکات اور آخری بیان یہ سمجھانے کے لیے کافی ہے امریکی غلامی میں گندے ہوئے ہمارے پالیسی ساز ادارے اور فیصلہ ساز قوتیں نے اس بے بس اور مجبور اور عالمی حالات سے عمومی طور پر لا علم قوم کو ایک بار پھر امریکی ایجنڈے کی تکمیل کی خاطر ایک ایسی جنگ کے میدان میں اتار دیا ہے جس کا نتیجہ رسوائی اور بدنامی کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ البتہ یہ بات درست ہے کہ ہمارے اقتدار پہ قابض کچھ لاڈلے امریکیوں کی نظر میں مزید لاڈلے ہو جائیں گے۔ پہلا بیان تصویر کے ساتھ ہے جس میں دکھایا گیا کہ انسانی ہمدردی کے لیے حکومت پاکستان کی یوکرین کے لیے امداد کی دوسری کھیپ پولینڈ پہنچ گئی ہے، اور جہاں اسے پاکستان کے سفیر ملک محمد فاروق، دفاعی آتشی بریگیڈیئر قاسم شہزاد اور یوکرین کے افواج کے کرنل ڈمالی سنچینکو اور لیفٹیننٹ کرنل آندری انسووو نے وصول کیا ہے۔ پاکستان کے اس C-130 طیارے میں 7.5 ٹن سامان لدا ہوا تھا۔ یہ کارگو 4 جون 2022 کو وہاں پہنچی۔ انسانی ہمدردی کے نام پر امریکیوں کو خوش کرنے کے اس عمل کے ٹھیک 5 ماہ بعد 2 نومبر 2022 کو پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان عاصم افتخار نے روس کی حکومت سے اس بات کا جواب طلب کیا ہے کہ ان کے سینیٹر موزو نے ایک پریس کانفرنس کے دوران یہ الزام کیوں لگایا کہ یوکرین پاکستان کی مدد سے چھوٹے ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہا ہے، جنہیں عرف عام میں ڈرٹی بم کہا جاتا ہے۔ روس کے اس سینیٹر کی یہ پریس کانفرنس گزشتہ 2 دنوں سے اخبار اور میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے۔ یہ شخص ایگروموزو ایک عام سا سینیٹر نہیں بلکہ روس کی ڈیفنس کمیٹی کا ممبر بھی ہے۔ اس پریس کانفرنس میں اس نے یوکرین کے حوالے سے دستاویزات کا ایک مجموعہ ڈوزیر پیش کیا، جس میں ایک دستاویز کا عنوان تھا یوکرین میں ایٹمی اشتعال انگیز کس کی ضرورت ہے۔ موضوع نے کہا کہ یوکرین کی ڈرٹی بم بنانے کی اہلیت اب کوئی راز نہیں ہے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس وقت یوکرین کے پاس سرمایہ کی کمی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ یوکرین کے پاس میزائل سسٹم وہ ایسے چھوٹے ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کے لیے انتہائی کارگر ہے، اور امریکی صدر کو امریکی قوانین کے مطابق یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ سینٹ اور کانگریس کی منظوری کے بغیر کہیں بھی ایٹمی ہتھیار گرا سکتا ہے یا کسی دوسرے ملک سے گروا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ اس نے یہ بھی الزام لگایا کہ پاکستان کے شہر اسلام آباد میں ایک اسلحے کا تاجر میسر DMI ایسوسی ایشن بلغاریہ کی ایک اسلحہ ساز کمپنی ڈیفنس انڈسٹری گروپ سے مسلسل رابطے میں ہے، جہاں سے وہ اسلحہ خرید کر یوکرین کو بھیجتا ہے۔ اس طرح یوکرین کی ایک کمپنی میسرز فارمنگ نے پاکستان کے ایک کارگو کمپنی بلو لائن سے معاہدہ کیا ہے جو پاکستانی دستانے یوکرین فوج کے لیے سپلائی کر رہا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے روسی حکومت سے وضاحت طلب کی، پاکستان کو اس الزام سے بچانے کی کوشش کی جو روسی سینیٹر کے بیان کے سنگین صورتحال پیدا کر سکتا تھا۔ ایک ذمہ دار ملک کے طور پر پاکستان ہرگز ایسے کسی الزام کو قبول نہیں کر سکتا جو اس کی قومی وقار اور سلامتی کے منافی ہو، مگر اتنا کافی نہیں۔ پاکستان یوکرین کی آزادی یعنی 1996 سے اس کے ساتھ اسلحہ اور دیگر مصنوعات کی تجارت کر رہا ہے۔ اس 25 سالہ تجارت میں یوکرین کے ٹینک اور پرزہ جات ہماری اہم برآمد میں شامل ہے۔ پاکستان اپنی غذائی ضروریات میں سے جتنی بھی گندم منگواتا ہے اس کا 40% یوکرین سے آتا تھا۔ گزشتہ سال 2021 میں ہم نے یوکرین سے $477.8 ملین کی گندم منگوائی۔ اس کے علاوہ بیج، پھل، خام لوہا، سٹیل بھی برآمد کیا، جبکہ پاکستان یوکرین کو کپاس، پٹسن، اون، ریشم کے علاوہ پھل، خشک میوہ جات اور چاول وغیرہ برآمد کر رہا ہے۔ گزشتہ سال ہماری تجارت کا حجم $801.2 ملین یعنی کہ $81 کروڑ تھا۔ یہ سب کچھ حالت امن میں تھا، لیکن شاید ہمارے منصوبہ سازوں اور کاروباری حضرات کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ 24 فروری 2022 کو دنیا یکدم بدل گئی ہے۔ اس بات کا اندازہ اور احساس تو دنیا نے تقریباً ہر اس ملک کو بخوبی ہو چکا ہے جو یوکرین روس سے جنگ کے بلا واسطہ یا بلا واسطہ طور پر متاثر ہو سکتا ہے۔ یورپ کے تمام ممالک جو اس جنگ سے براہ راست متاثر ہیں، امریکی دفاعی گروپ نیٹو کے رکن بھی ہیں، وہ بھی پھونک پھونک کے قدم رکھ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں جو بآواز بلند کہے کہ چلو ویسے ہی کریں، یوکرین میں اپنی افواج داخل کر دیتے ہیں جیسے ہی اور عراق میں فوجیں اتاری تھیں۔ یوکرین کی عوام کو روس کی بربریت سے نجات دلاتے ہیں۔ سب ممالک دب کے بیٹھے ہیں، اسلحہ دے رہے ہیں لیکن چوری چوری بذریعہ مشرقی یورپ۔ انسانی ہمدردی کے لیے انہوں نے یوکرینی عوام کے لیے اپنے بارڈر تو کھول دیے، لیکن نہ انہوں نے روس سے اپنی گیس اور پٹرول کی تجارت ختم کی، نہ ہی وہ روس سے براہ راست محاذ اراضی میں کودے ہیں۔ یہی حال افریقی ممالک کا ہے۔ ہر کسی نے بائیڈن کو صاف انکار کر دیا ہے کہ ہم روس سے گیس اور تیل کی تجارت کریں گے کیونکہ یہ ہماری ضرورت ہے۔ آپ پہلے اپنے اتحادی
یورپی ممالک کو قائل کر کے دکھاؤ۔ سعودی عرب جس کی سرزمین پہ لگا امریکی ڈیفنس سسٹم، اگر امریکہ اتار لے تو وہ بالکل بے بس ہو کے رہ جاتا ہے۔ اس کے باوجود سعودی عرب نے امریکی صدر کو صاف انکار کر دیا۔ ہم تمہاری فرمائش پہ تیل کی پیداوار زیادہ کر کے روس کو نقصان تو پہنچائیں گے، لیکن اس طرح ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی۔ یہ ہیں وہ عالمی حالات اور دنیا بھر کے ممالک کا رویہ جو کہ کیسے اپنے حالات اور واقعات کو دیکھ کر اس تیز ہوتی ہوئی یوکرین روس جنگ میں محتاط ہو چکے ہیں۔ لیکن شاید ہمیں گزشتہ 40 سال سے ایک عادت سی ہو گئی ہے، ہم اگر امریکہ کی جنگ لڑیں گے تو یقیناً ڈالر آئیں گے، ہمارا زر مبادلہ ذخائر میں اضافہ ہوگا، ہمیں اسلحہ ملے گا، ڈھیروں ڈالر کی امداد مل جائے گی، تعلیمی اور وظائف اور ملازمتوں کے دروازے ہم پہ کھلیں گے۔ یہی سب سوچ کے ہمارے صاحب اقتدار اپنی سرزمین کو بارود کے دھوئیں اور لہو کی سرخی سے آلودہ کر رہے ہیں۔